عام طور پہ ہم جو ڈسکس کرتے ہیں، ایک تو ادویات کا نالج ہوتا ہے، ان کے سمٹمز ہیں، ان کا طریقہ کار ہے، وہ تو ڈاکٹر صاحب اپنے کتابوں سے اسٹڈی بھی کر لیتے ہیں۔ ہماری میٹنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تعین ہوتا ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے، دوائی کے استعمال کو سمجھا جاتا ہے، اس سے ذرا زیادہ سہولت ملتی ہے۔ اور اب اور پہلے کا بہت بڑا فرق ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحبان جو اس بات پر جو حقیقت ہے اس پر جو یقین رکھتے ہیں، ان کے علم کے بعد جو پریکٹیکل میں بات آتا ہے تو یہ علم کے ساتھ فن ہوتا ہے۔ جب آپ کا علم اس یقین پر ہو کہ جیسے لوگ بہت سے اب بھی جو مافوق الفطرت باتیں کرتے ہیں کہ میں نے اتنے ہزار مریض کو ٹھیک کر دیا، اس کو میں نے کمبینیشن دے دیا، اس کو میں نے بیماری کے نام پر دوا دے دی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یقیناً اس سے فائدہ جب ہوتا ہے جب بندہ اس سسٹم کے مطابق سچائی پر کام کرتا ہے، جب یہ اپنے ذہن میں ایک مرتبہ یہ یقین کر لیں کہ دعائے بالمثل کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ دوا جو مریض کی ان علامات کے مطابق ہو جو ضروری علامات ہیں، جن کا گریڈ کے علاوہ ان کی ویلیو بھی اس کے مطابق ہو۔ اب اگر بندہ صرف کوئی اپنے طور پہ کوئی لائن اڈاپٹ کرتا ہے کہ نہیں جی نہیں، میں زیادہ آسانی کے لیے اندازے سے دوائی دیتا ہوں یا بیماری کا، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ لیکن جو بات حقیقت میں سامنے آتی ہے کہ یہ جو دریافت ہے ہومیوپیتھک سسٹم کی، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ کسی کی ڈاکٹر ہنمن کی یا کسی ڈاکٹر کی یہ اپنی ایجاد کردہ خود بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک سسٹم میں دریافت ہے قدرتی طور پر کہ ہر وہ دوا، اب جیسے ہم آج ہمارے سامنے جب یہ کتاب کھولی ہے تو مقابلے میں دوا کا انتخاب، یہ ایک دوا آ رہی ہے نیٹرم آرسینکم۔ اب یہ دوا کے استعمال میں ہم جب یہاں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا دوا کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس سے فائدہ کیسے لینا ہے۔ اگر آپ اس کے نام پر کہ یہ ڈبل دوائی ہے، یہ نیٹیمور کا کام کرتی ہے اور یہ قبض کو ٹھیک کرتی ہے، آرسینک السر کو ٹھیک کرتی ہے، اگر آپ اس کی علامتیں نہیں ملاتے تو تقریروں میں، لیکچر میں، جلسوں میں جو مرضی کوئی کہتا رہے کہ میں نے نیٹرم آرسینکم سے یہ مریض ٹھیک کیا ہے، بغیر علامات کے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی بیماری کے نام پر اگر سرفر دیتا ہے، خارش کے نام پر، قدرتی طور پر اس کی علامات اگر اس سے میچ کر جاتی ہیں تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کا بیسک ڈاکٹر کا مطلب ہی ڈاکٹریٹ ہے، ورنہ اگر بیماری کے نام پر دوائی لینی ہے تو سٹور بھرے پڑے ہیں، نمبر لکھے ہوئے ہیں، کمبینیشن لکھے ہوئے ہیں، 12 نمبر اس کام کے لیے، 14 نمبر اس کام کے لیے، تو ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں جائے گا، پڑھ کے لے لے گا، پھر سے لوگ فارغ ہیں۔ لیکن 100% حقیقت ہے، آپ حضرات اپنے طور پر ایز اے ڈاکٹر یہ بات 100% اس کو کنفرم کر لیں کہ کوشش یہ کرنا ہے کہ جو بھی دوا ہے جب اس کی پروونگ ہوتی ہے تو پروونگ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دوا کون سی علامات کو پیدا کرتی ہے، جب وہ علامات سامنے آتی ہیں وہی اس کی دوا ہوتی ہے۔ اب اس میں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں 2 دوائیاں ملا کے دیتا ہوں تو اس میں یہ اگر مرکب دوا کا ملا کر استعمال کرنا، اب ہم نے یہ نیٹرم آرسینکم اسے نکالا ہے کہ دس از ناٹ اینی مرکب میں اور سنگل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ مرکب استعمال کرتا ہے، ایک بندہ برائنیا کو اور اوپیم کو اور نیٹرم کو قبض کے لیے بنا کر دیتا ہے تو اس کا کوئی میٹیریا میڈیکا نہیں ہوتا، اس کی کوئی پروونگ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ غیر قانونی، غیر اصولی، غیر فطری اور
ایسی بات ہے جو کنفرم ہے کہ مرکب کی پروونگ ہوتی ہی نہیں ہے. یہ ہومیوپیتھی کا شرک ہوتا ہے. اس میں کوئی چیز، ہاں آپ کہیں گے ایک دوا نیٹرم ہے، ایک آرسینکم ہے. اب جب یہ نیٹرم آرسینکم بنتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نیٹرم ایک دوا ہے، اس کی اپنے علامات ہیں. آرسینکم دوسری دوا ہے، اس کی اپنے علامات ہیں. جب کوئی دوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر ایک حالت میں ملتی ہے، چاہے وہ کالی سلف ہے، چاہے وہ نیٹرم آرسینکم ہے، چاہے وہ کالی فاس ہے، کوئی دوا، جیسے دو دوائیں نظر آتی ہیں کہ اس کی ایک جو قدرتی دوا ہوتی ہے وہ سنگل ہوتی ہے، اس کی پروونگ ہوتی ہے. ویسے تو آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ فاسفورس ہے، یہ سنگل ہے. ہومیوپیتھک سسٹم میں ہر دوا جو پیدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے، جو آپ نے خود نہیں بنائی، خود نہیں ملائی، وہ سنگل ہے. اس لیے کہ نقشومی کا بھی مرکب ہے. اس میں کون سے فارمولے سے بنی ہے؟ فاسفورس ہے، اس کا فارمولہ انگلش دیکھیں، آپ پرپرٹی میں دیکھیں، اس میں میٹیریل میڈیکا میں دیکھیں تو کون کون سی دوا میں لکھا ہوتا ہے H2H3U، جو اس کے دوا کے جو جیسے کہتے ہیں ایک سنگل چیز ہوتی ہے، جیسے آکسیجن ہے. اب آکسیجن ہمارے لیے سنگل ہے، سنگل ہی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے بنائی ہے؟ وہ تو بہت سی چیزیں ہیں. تو وہ دوا جو دو دواؤں کی شکل میں ایک دوا کی صورت میں جو بن چکی ہے، جس کے فارمولا، جس میں کتنا نیٹرم ہے، کتنا آرسینکم ہے، یہ ایک ہے. دس از ون. اس کا ثبوت کیا ہے کہ وین یو اسٹڈی نیٹرم اور ہومیوپیتھک سسٹم میں، ابھی ہم بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں، کہ ہومیوپیتھک سسٹم میں آپ کی، ہماری اور پوری دنیا کی یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ دوا ایسا اعلیٰ ایکشن کرتی ہے جب اس کے مطابق ہوتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو اتنے سالوں سے جس کا بلڈ پریشر تھا، جس کا شوگر تھا، جس کا سر درد تھا، یہ عارضی طور پہ ٹھیک ہوتا تھا، ٹھیک نہیں ہوتا تھا. جب مریض آتے ہیں آپ کے پاس، کہتے ہیں جی میں اتنے سال سے دوائی کھا رہا ہوں، اس سے میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. اگر وہ ٹھیک ہوتا تو آپ کے پاس نہیں آتا. ٹھیک ہوتا، دوائی ٹھیک ہونے کا ثبوت کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ بلڈ پریشر کی، شوگر کی، سر درد کی دوا کو چھوڑ دے، پھر اس کو بیماری نہ ہو. ویسے تو ٹائم پاسنگ تو سکون ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے. تو ہم نے، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم یہ ابھی اسٹڈی کریں گے کہ جب کوئی بھی دوا آپ اپنے یہ قابل لوگوں کے ہاتھوں سے، ہومیوپیتھک سسٹم جو ہے یہ قابل لوگوں کے ہاتھوں سے، سمجھدار لوگوں کے ہاتھوں سے، اسٹڈی کرنے والے نیک لوگوں کے ہاتھوں سے، دیانتدار لوگوں کا علاج ہے. اس میں کوئی وہ دو نمبری نہیں ہوتی، کوئی فراڈ نہیں ہوتے کہ آپ اس کو پیسے لینے کے لیے کوئی کام کریں یا اس میں کوئی خرابی ہو جائے. یہ مثبت طریقہ علاج ہے. تو اب ہم جیسے یہ اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے ابھی اس کو وضاحت کی ہے کہ دس از اے گریٹ میڈیسن. بہت ہی آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کے سامنے ایسا مریض آتا ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ یار اگر یہ گرمی میں آتا ہے تو یہ سردی کے موسم میں بھی سادہ پانی سے نہاتا ہے، ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہے، اس کو گرمی برداشت نہیں ہوتی، اس کو غصہ برداشت نہیں ہوتا، اس کو شور بہت سینسٹیو ہوتا ہے، اس کی دماغی علامات ہیں. اب اگر گرمی میں آتا تو یہ نیٹرم کا مریض تھا. اب اگر سردی میں آتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اگر سردی میں آتا تو اس کو خوف ہوتا ہے، اس کو بار بار پیاس لگتی ہے، اس کو ٹھنڈا پانی موافق نہیں آتا، اس کا سر گرم ہوتا ہے، جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، سردی محسوس ہوتا ہے، یہ آرسینکم کا ہوتا ہے. تو یہ ہومیوپیتھک سسٹم میں ایک تیسری افادیت ہے کہ وہ دوا جو آپ کو ڈبل ایکشن ہے، وہ دوا کہ اب آپ کے پاس وہ مریض سردی میں آ جائے یا گرمی میں آ جائے، آپ اسی کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے سے لیتے ہیں کہ ابھی تمہارا گرمیوں میں اور سردیوں میں جو لمبی بیماریاں نا، کرونک ہے، کرونک میں جب بندہ زیادہ مریض ہو جاتا ہے، میں بھی ایک وقت آیا تھا، وہ پہلے کسی چھوٹی دوا کا مریض ہوگا، اس سے زیادہ بڑھ کے وہ نیٹرم میں آ گیا، اس سے زیادہ بیمار ہو گیا، نیٹرم آرسینکم میں آ گیا، اس سے زیادہ بیمار ہو جائے گا وہ کاربونیم سلف میں. ایسے درجے ہیں ادویات کے. تو
تو ہم یہ جب یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ بھئی یہ ایک بندہ ایسا ہے جس کو جنرل علامات جب آپ لیتے ہیں تو فلاسفی میں ہم نے یہ پہلے بتایا تھا کہ بیماری کے نام کو ذہن سے نکال دیں. مریض آتا ہے آپ کو بیماریاں بتاتا ہے, وہ اس کے رزلٹس ہوتے ہیں, وہ بھی کوئی ناجائز چیز نہیں ہوتی. بیماری بھی اہمیت رکھتی ہے کہ آپ نے جو دوا دینی ہے پہلے آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو نیٹرم آرسینکم کا مریض ہے اس کی بیماریاں تو بہت ساری ہیں. کیسی ہیں؟ جسم کے دانے ہیں, چھالے ہیں, سوزش ہے, آنکھیں خراب ہوتی ہیں, السر ہو جاتا ہے, پٹھوں کی تکلیف ہوتی ہے, سانس کی بیماری ہوتی ہے, اس کو دمے کی بیماری ہو جاتی ہے. تو جب بیماریوں پہ جاتے ہیں, جو لوگ بیماری کے نام پر دوائیوں کو تجویز کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس لیے فیل ہوتے ہیں. ہومیوپیتھک سسٹم فیل نہیں ہوتا, ڈاکٹر ناکام ہوتا ہے, سسٹم کامیاب ہے, ہر سسٹم کامیاب ہوتا ہے. تو جب بندہ علامات پہ جاتا ہے تو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نیٹرم آرسینکم بہت زبردست چیز ہے. وہ لوگ جو بہت سے بیماریاں لے کر جن کو آپ بعد میں ان کو سامنے رکھتے ہیں کہ یہ اس دوا کا مریض ہے تو اس کو کیا ہونا چاہیے, تو اس کے سب سے پہلے جو علامات ہوتے ہیں اس کا ہوتا ہے جنرل میں سب سے ٹاپ پر ہوتا ہے اس کا دماغی علامات. اب دماغی علامات جب آپ اس کو دیکھیں گے کہ یار یہ بندہ شور سے بھی بہت حساس ہے, غصہ بھی زیادہ آتا ہے, اس کو کمپنی ورشن کے ساتھ کمپنی ڈیزائر بھی ہے, اس کو ٹھنڈی چیز موافق بھی نہیں ہے, اس کے سر کو بڑی گرمی لگتی ہے, جسم کو ٹھنڈ لگتی ہے, گرمی میں گرمی بہت لگتی ہے, سردی میں سردی بہت لگتی ہے. اب کیا ہوا؟ اب یہ نہ نیٹرم ویئر میں رہے گا نہ آرسینکم میں آئے گا. اگر آپ اس کو گرمیوں میں نیٹرم ویئر دیں گے تو اس کو عارضی افاقہ ہوگا, اس کی مثبت دوائی نہیں ہے. اگر سردی میں آرسینکم دیں گے تو اس کو وقتی طور پہ فائدہ ضرور ہوگا. یہ بھی ہومیوپیتھک سسٹم میں افادیت ہے کہ اگر آپ کی دوا پارشلی فٹ آ جاتی ہے, ایک بندہ فاسفورس کا مریض ہے, اس کو غصہ بھی آتا ہے, ٹھنڈ بھی لگتی ہے, اس کو سردی برداشت نہیں ہوتی, اس کو کھانے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے, اب اس کو سر درد ہے, ٹھنڈ ہے, آپ فاسفورس کو اگر وقتی طور پر اس کی کوئی جو جزوی دوا ہے, جیسے فار ایگزامپل یہ نقش امیکا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے اس سے تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے, دوا وہ ہوتی ہے جو اس کی اثر ہوتی ہے. تو اب جب ہم نے اس کو اسٹڈی کیا ہے, اس میں جو بڑے درجے کے علامات ہیں نیٹرم آرسینکم میں, وہ آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ یہ غصے کی جاتی کے ساتھ جیسے نیٹرم میں ہوتا ہے, اور یہ ٹھنڈے پانی سے زیادتی کے ساتھ, شور سے نفرت کے ساتھ, شور سے زیادتی کے ساتھ, پانی کے موافق نہ آنے کے ساتھ. اب آپ کے پاس یہ آتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے گرمی بھی اور سردی بھی دونوں سے مجھے زیادتی ہوتی ہے. اب آپ جب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اف ہی از اے پیشنٹ آف نیٹرم آرسینکم, تو یہ دوا ہی آپ کو بتاتی ہے کہ اس کو جو سر کی علامات ہیں وہ گرمی میں بھی اور سردی میں بھی یہ گرم ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سر کی علامت آرسینکم البم میں بھی گرم ہے, وہ سنکھیے سے بنتی ہے, یہ سمپل نمک سے بنتا ہے. کیسی اعلیٰ بات ہے کہ جب یہ مل کر ایک دوا بنی, یہ ایک سنگل ہو گیا ہے. سنگل کی پروویگ ہوتی ہے, نیٹرم آرسینکم کی ہوتی ہے, نیٹرم برائیونیم کی نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ ان نیچرل ہے. تو اس میں جب آپ اس کو اسٹڈی کرتے کرتے یہاں تک پہنچتے ہیں کہ اس کو ساری جو بیماریاں سامنے آپ کے آتی ہیں, اب یہ دوا کے علامات پر اس کی جو متبادل چیز ہے اس کے دینے کے لیے, وہ اس کی کنفرمیشن ہے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرا گلا خراب ہوتا ہے, یہ بھی اس سے ٹھیک ہوگا. وہ کہتے ہیں بڑا پیش ہوتا ہے, وہ بھی اس سے ٹھیک ہوگا. وہ کہتے ہیں میرے زبان پہ چھالے دانے نکلنے, وہ بھی اس سے ٹھیک ہوگا. وہ کہتے ہیں میرے اتنے عرصے سے قبض کا معاملہ ہے, معمولی بات ہے, وہ بھی. تو
تو یہ ہومیوپیتھک سسٹم میں اس سے جو بہت بڑی افادیت یہ ہے